اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صلوات سورہ مائدہ کی پہلی آیت کریمہ کیا وہ لوگوں کو جو ایمان لائے تم اپنے وعدوں کو پورا کرو. جیسا برابر میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہا کہ خدا عالم نے ان لفظوں میں ہمیں اپنے وعدوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے، مگر یہ حکم خاص ہے ایمان لانے والوں کے لیے، اس لیے کہ جو ایمان لے آئے ہیں انہی سے گفتگو کی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں اور کون صاحبان ایمان ہیں. تو عام طور سے جو بیان ہوتا ہے تو یہی بیان ہوتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے محمد رسول اللہ کہا، بس وہ صاحب ایمان. اس لیے کہ رسول اللہ نے سب سے پہلی دعوت ایمان جو دی ہے یا دعوت اسلام جو دی ہے وہ دعوت ذوالشیرہ کہلاتی ہے. اور دعوت ذوالشیرہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، یا یہ کہ کہو کہ خدا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ کہہ کے لا الہ الا اللہ کہنے کی دعوت دی. اور کیونکہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا اور ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، لہذا مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی ایمان کے لیے کافی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جسے کل ایمان کہا ہے اس کو مانے بغیر ایمان کے لیے کافی ہو کیا سکتا ہے، اس لیے کہ ایک ہی ذات ہے کہ جسے کل ایمان کہا ہے. اور دعوت ذوالشیرہ میں دو جملے سامنے آئے ہیں، جیسا آپ برابر ذاکرین علماء اور خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ علماء یہ بیان کر رہے ہیں کہ دو جملے سامنے آئے، ایک رسول اللہ نے کہا ہے اور ایک مولا علی نے کہا ہے. اس لیے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جب یہ کہا تب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گواہی دیتے ہو تو تم ہی میرے وصی ہو، تم ہی میرے جانشین ہو، تم ہی میرے خلیفہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت ذوالشیرہ میں اگر سرسری نظر سے دیکھیے تو محمد الرسول اللہ جو کہا ہے وہ علی نے کہا ہے، اور علی ولی اللہ جو کہا ہے وہ نبی نے کہا ہے. امت کو خود سمجھنا چاہیے
کہ جب علی کا کہا ہوا ایمان ہو سکتا ہے تو نبی کا کہا ہوا ایمان کیوں نہ ہوگا؟ ایک صلوات وہ ہے محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ دیکھیے یہ بات غور طلب ہے کہ اسلام میں کچھ چیزیں واجب کی گئی ہیں اور کچھ چیزیں مستحب کی گئی۔ مستحب اور ہے اور واجب اور ہے۔ واجب اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ کرنے سے ثواب ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اور کرنے سے ثواب ہوتا ہے۔ اور مستحب وہ عمل کہلاتا ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہاں کے اوپر لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں اور مولا علی کے سلسلے میں واجب اور مستحب کی بحث کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ غور کریں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اول دن تھا کائنات کی خلقت کا کہ جب اللہ نے ہمیں خلق کیا، اور ہمیں خلق کرنے کے بعد اللہ نے قلم کو خلق کیا، اور جب قلم کو خلق کیا تو قلم کو حکم دیا اور قلم نے ہمیں سلام کیا۔ دیکھیے قلم نے ہمیں سلام کیا اس لیے کہ قلم چلا، اور جب قلم چلا تو قلم نے لکھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پوری توجہ سنیے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کہا تب اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ تو نے نبی کو سلام کیا۔ اب نبی نے جواب سلام دیا، اور جب نبی نے وعلیکم السلام کہا تب اللہ نے یہیں سے واجب اور مستحب کا سلسلہ آگے بڑھایا، اور اس کے بعد یہ آواز دی کہ اب آج سے سلام کرنا مستحب قرار پائے گا اور جواب سلام واجب قرار پائے گا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کہ اس لیے کہ قلم نے سلام کیا ہے اور نبی نے جواب سلام دیا ہے، لہذا اللہ نے آواز دی کہ جو نبی نے کیا وہ واجب ہے، اور جو نبی کے علاوہ کسی نے کیا وہ مستحب ہے۔ آپ نے نہیں غور فرمایا جو میں عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ قلم نے سلام کیا لہذا آج بھی سلام کرنا مستحب ہے اور سلام کا جواب واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جواب سلام نبی سے چلا ہے۔ تو اب ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جو نبی کریں گے وہ واجب کہلائے گا، اور جو کوئی اور کرے گا وہ مستحب کہلائے گا۔ اب دعوت ذوالعشیرہ میں دیکھیے حضرت علی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے، لیکن نبی نے علی ولی اللہ کی گواہی دی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ دیکھیے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب نبی کا کہا ہوا ہی ہمیں ماننا ہے، اور یہ چاہیے ہے کہ نبی کے کہے ہوئے کو واجب قرار دیا جائے۔ اب اس میں بہت سی بحثیں ہیں کہ علی ولی اللہ جو ہے واجب ہے یا مستحب ہے۔ میں شاید گزشتہ برس یا اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ واجب اور مستحب، اس واجب کی ایک شان یہ بھی ہے کہ جب واجب نہیں کیا جاتا ہے یا واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کا سوال ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کا سوال ہوتا ہے، مثال کے طور پر صبح کی نماز ہے تو 2 رکعت نماز ہے تو یہ واجب ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ آپ غور کریں کیوں نہیں پڑھی؟ اور 2 رکعت نماز مثلا داخلہ مسجد کی ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو سوال نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں پڑھی۔ پڑھ لیں گے تو سوال ہے، ثواب ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو سوال نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ نماز مستحب ہے۔ بھائی لوگ کہیں کہ 2 رکعت وہ بھی ہے اور 2 رکعت یہ بھی ہے، جو ارکان وہاں ہیں وہی ارکان یہاں ہیں، تو یہ ایک واجب کیسے ہو گیا، ایک مستحب کیسے ہو گیا؟ ان کا بہت سیدھی سی بات ہے کہ اس کا سوال ہوگا، اس لیے سوال ہوگا کہ اللہ نے واجب کی ہے، اور اس نماز کا سوال نہیں ہوگا اس لیے کہ اسے واجب نہیں کیا گیا ہے، یہ مستحب ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی
کہ بھیا واجب کا سوال ہوتا ہے، مستحب کا سوال نہیں ہوتا۔ دیکھیے مستحب کا سوال نہیں ہوتا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ سارے مسلمان مل کے ہمیں بتائیں کہ ولایت علی کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ولایت علی کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ ہوگا تو جب ہوگا تو جس کا سوال ہوتا ہے وہ واجب کہلاتا ہے، اور جس کا سوال نہ ہو وہ مستحب کہلاتا ہے۔ بھئی وہ مستحب کہلاتا ہے۔ روز محشر سب کو روکا جائے گا، اللہ آواز دے گا انہیں روکو، اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ کچھ مولویوں نے اپنے حساب سے اس کی تفسیر کی اور یہ لکھا کہ صاحب یہ سوال جو ہوگا وہ کھانے پینے کا ہوگا۔ ابو حنیفہ نے بھی یہی کہا کہ یہ کھانے پینے کا سوال ہوگا۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص نے آگے کہا کہ مولا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سوال ہوگا وہ کھانے پینے کا ہوگا۔ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تم لوگوں کو کھانے کو بلاتے ہو؟ کہاں بلاتے ہیں؟ کہ کھانا کھلاتے ہو؟ کہ کھلاتے ہیں۔ کہ جب جانے لگتے ہیں تو تم سوال کرتے ہو کئی روٹیاں کھائیں، کتنا کھایا؟ کہ ہم کیوں پوچھیں گے؟ اس لیے کہ ہم ہی نے تو بلایا، وہ خود تھوڑی آ رہا تھا، ہم ہی نے تو بلایا، ہم ہی نے کھانا کھلایا، ہم کاہے کا سوال کریں گے؟ کہ اللہ کو اپنے سے بھی گیا گزرا سمجھ لیا ہے، تم 2 روٹیاں کھلا کے تو سوال نہیں کرتے، وہ تو رزاق ہے بھائی، وہ رزاق ہے، وہ کھانے پینے کا کیا سوال کرے گا؟ کہ پھر کاہے کا سوال ہوگا؟ امام نے ارشاد فرمایا وہ سوال ہماری ولایت کا ہوگا۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے آپ لوگوں نے فرمایا کہ وہ سوال ہماری ولایت کا ہوگا۔ یہ تو روز محشر کی بات ہے۔ اب آئیے قبر کی بھی حالات سن لیجئے، اس لیے کہ جب انسان قبر میں پہنچا تو لوگوں نے تلقین پڑھتے وقت کاندھا ہلا ہلا کے آواز دی کہ جب وحدانیت کو پوچھا جائے تو یہ بیان کرنا، جب کعبے کے لیے سوال ہو تو یہ کہہ دینا، جب کتاب پوچھی جائے تو یہ کہہ دینا، جب رسالت کی بات آئے تو یہ کہہ دینا، اور جب امامت کی بات آئے تو یہ کہہ دینا۔ سوال یہ ہے کہ امامت کو پوچھا جائے تو یہ کہہ دینا مطلب ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ مستحب ہے تو پوچھا جانے کا سوال ہی نہیں، اور اگر یہ پوچھا جائے گا تو جب پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے واجب سمجھنا ہے، مستحب نہیں سمجھنا ہے۔ اور خدا کی قسم ولایت علی کا سوال تو ایسے ہوگا کہ قبر میں بھی ہوگا اور محشر میں بھی ہوگا۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اور یہ بہت ہی آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے کہ آپ نے معرفت امام کے سلسلے میں بہت سی چیزیں سنی اور بہت سی باتیں ہمارے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ اس میں بہت سے علماء کے جملے ہیں، بہت سے خطباء کے جملے ہیں، بہت سے اصحاب کے جملے ہیں، اور بہت سے رسول کے جملے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام میں جب دیکھا جاتا ہے تو سب سے بہتر کلام اگر ہوتا ہے تو اسی خانوادے کی فرد کا ہوتا ہے کہ جس خانوادے کی تعریف کی جا رہی ہے۔ پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کے سامنے جناب مسلم کے خطبے کے چند جملے عرض کیے تھے، جس میں جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کی تھی۔ ایک جملہ آج میں آپ کی سماعتوں کی نظر اور کروں گا، اسی خطبے کا جملہ ہے۔ جب یہ بیان کیا جناب مسلم نے کہ اللہ نے ایک نور کو خلق کر کے 2 حصوں میں بانٹا، ایک کو نبی کہا، ایک کو علی کہا، ایک کو نبی کہا، ایک کو علی کہا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جسے نبی کہا اسے اپنا نور کہا، اور جسے علی کہا اسے اپنا نفس کہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کو نور اللہ کہا گیا اور علی کو نفس اللہ کہا گیا۔
کہ علی کو نفس اللہ کہا گیا. یہ جناب مسلم کے جملے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ علی اور نبی کیا ہیں. تم کیا جانو کہ علی اور نبی کیا ہیں. اس لیے کہ جو یہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی اللہ ہی کے لیے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن میں جو آیت موجود ہے اِنَّا لِلَّهِ، یہ کسی اور کا جملہ نہیں ہے، مولا کائنات کا جملہ ہے. تو علی نے کہا اِنَّا لِلَّهِ، ہم ہیں اللہ کے لیے. دیکھیں ہم ہیں اللہ کے لیے. اب ایک بات یہاں کے اوپر غور طلب ہے، پوری توجہ سنیے گا. یہ ہیں اللہ کے لیے. حضرت آدم کو کائنات میں بھیجا اور حوا کو آدم کے لیے بنایا. للآدم، حوا کی خلقت للآدم، آدم کے لیے. پوری توجہ سنیے گا. آدم جنت کے باہر تو حوا بھی جنت کے باہر. آدم جنت میں پہنچے تو حوا بھی ساتھ ساتھ پہنچی. آدم عرش سے فرش پر آئے تو حوا بھی ساتھ ساتھ آئی. آپ نے کچھ غور کیا جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی منزل پر اللہ نے یہ قانون اپنا سمجھا دیا کہ اگر کسی کو کسی کے لیے بنایا جاتا ہے تو وہ بھی وہی رہتا ہے کہ جس کے لیے وہ ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جس کے لیے ہے وہ بھی اسی کے ساتھ رہے گا کہ جس کے لیے ہے. دیکھیے جس کے لیے ہے. آج زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے لیے ہیں، تو کہاں حسین اور کہاں ہم؟ اور آپ کہتے ہیں جہاں حسین وہاں ہم. ہم قرآن ہی پڑھ کے کہتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے، جلالت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، یا یوں کہا جائے کسی بھی اعتبار سے، کہاں حسین اور کہاں ہم. لیکن اگر آقا و غلام کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم للحسین ہیں. تو اگر ہم للحسین ہیں تو اب جہاں حسین وہاں ہم، اور جہاں ہم وہاں حسین. ان کا دلیل کیا ہے؟ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جہاں ہم بیٹھ گئے وہی حسین حسین ہونے لگا، اور جہاں حسین حسین ہونے لگا ہم پہنچ گئے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. دیکھیے بڑی گہری بات مجھے عرض کرنا ہے، لہذا میں حق کے اذان علی کو آمادہ کر رہا ہوں. اس لیے کہ آگے جو بات میں بیان کرنے والا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، چھنا بھائی کے شعر کی طرح. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ حضرات پوری طرح سے متوجہ رہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. تو اب جس کے لیے جو ہے وہ وہی رہے گا جہاں وہ رہے گا کہ جس کے لیے ہے. کیوں ضیافت بھائی؟ اب مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں. تو یہ ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں اللہ وہاں وہاں علی. بھائی جہاں جہاں اللہ وہاں وہاں علی. یہی وجہ ہے کہ شب معراج علی کے ہونے کا دھوکہ وہی پہ ہوا کہ جہاں اللہ کے ہونے کا تھا. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. رسالت اسے کہتے ہیں کہ جو پردے کے ادھر ہی رک جائے، اور امامت اسے کہتے ہیں جس کی آواز وہاں سے آئے جہاں لوگ کہیں اللہ تھا. ایک صلوات وہ ہے محمد والے.
چپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مولا کائنات کی مدح جو جناب مسلم کی زبانی ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر فرمایا، پوری توجہ سنیے گا، خدا کی قسم کیا جملہ ہے، اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے ہیں اور یہ اللہ کے ذریعے عمل کرتے ہیں۔ خدا کی قسم غیر مسلم کا غضب کا جملہ ہے، اور کسی میں ہمت ہو تو کہے کہ مسلم نے غلو کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے اور ہمارے نماز کرو، اگر کوئی کہہ دے تو غلو کرنے کی تو بات الگ ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اس لیے کہ مسلم اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ علی اللہ کے ذریعے عمل کرتے ہیں، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے عمل کرتے ہیں۔ دونوں باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے عمل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسے کرنا ہے وہ یہ کرتے ہیں، جو اسے کرنا ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذریعے عمل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جو انہیں کرنا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید قرآن کی آیت یہی سہارا دے رہی ہے کہ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ تم چاہتے ہو، اور جو تم چاہتے ہو وہ میں چاہتا ہوں۔ یہی تو بات آ گئی کہ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ میں کرتا ہوں، اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ تم کرتے ہو، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنے صفات کا مظہر بنایا۔ اب تمہارا کیا ہوا میرا کیا ہوا، اور جو میرا کیا ہوا ہے وہ تمہارا کیا ہوا۔ اب جناب مسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ذریعے عمل کرتے ہیں۔ اب میں زیادہ پھیلاؤں گا نہیں بات کو، اس لیے کہ لوگ بیٹھنے لگتے ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ صراط مستقیم ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہاں کٹنے کا بھی ڈر ہے، پھسلنے کا بھی ڈر ہے، اور جب کٹنے اور پھسلنے کا ڈر ہو تو کسی کو پکارنا نہیں چاہیے سوائے مولا علی کے۔ اے صلوات وہ ہے محمد والے، یہی بچانے والے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، بڑی نازک منزل ہے کہ یہ اللہ کے ذریعے عمل کرتے ہیں، اللہ کے ذریعے عمل کرتے ہیں۔ اکبر صاحب نے اس بات پر بڑی بحث کی ہے، اور نے کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے ذریعے عمل کرے؟ میں نے کہا دیکھیے سمجھنے کی بات ہے۔ اب یہ کہ آپ کی سمجھ میں اگر مولا علی کے فضائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اب اسے کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ اور نے کہا صاحب ہم نے دعا کی کہ ہمارا یہ عمل کرا دے پروردگار، اور اللہ نے کرا دیا۔ تو عمل تو آپ کا تھا، اللہ نے کیا، تو اللہ کے ذریعے ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ غور فرمائیں، اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے بھیا؟ یہ بات اگر آپ کے لیے کہی جائے تو سمجھ میں آ جائے، اور مولا علی کے لیے کہی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ غور فرمائیں، اللہ علی کے ذریعے عمل کرتا ہے، اور علی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے ذریعے عمل کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جب اللہ کے ذریعے عمل کرتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں؟ کہ ید اللہ، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، ید اللہ۔ ایک جملہ کہوں کہ اللہ کا ہاتھ ہونا اور ہے، اور اللہ کے ہاتھ کو علی کا ہاتھ بن جانا یہ اور بات ہے۔ پوری توجہ سنیں، ید اللہ، ید اللہ کے لیے معصومین نے فرمایا کہ ید کے معنی اللہ کا ہاتھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طاقت یہی ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے،
طاقت یہی ہے، تو جب یہی طاقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت اس کی ہے، استعمال یہ کرتے ہیں، جب یہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے عمل کرتے ہیں۔ اب جملہ سنیے کہ جب خیبر کا در اکھاڑا تو لوگوں نے پوچھا کیسے اکھاڑا؟ کہ میں نے الہی طاقت سے اکھاڑا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے ذریعے عمل کرنا، یہ اللہ کے ذریعے عمل کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم ایسی ذات کے مقابلے میں ایسوں کو لے کے آئے کہ تو پوچھئے ہی نہیں، اور جب ہارنے لگے تو کہنے لگے غلو کر رہے ہیں، جب ہارنے لگے تو کہنے لگے غلو کر رہے ہیں۔ علی کا دشمن دو طرح سے حملہ کرتا ہے، کبھی ابلیس کی طرح کافر بن کے کہتا ہے ہم نہیں مانتے، اور کبھی منافق اور مقصر بن کے کہتا ہے غلو کر دیا۔ دونوں صورتوں میں فضیلت علی کا انکار ہے۔ اے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب کبھی غور کریں کہ علی کے مقابلے میں کیسوں کو لے کے آئے، ان کا غلو کرتے ہیں۔ میں نے تو ایک صاحب سے کہا ہاں کرتے ہیں، کیا آپ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے کیوں نہیں؟ جھوٹے کو سچا کہنا یہ بھی غلو ہے، ماں بہنوں کے رشتوں میں فرق نہ کرنے والے کو فاروق کہنا یہ بھی غلو ہے۔ غلو ہے یا نہیں ہے؟ ایک عالم کو مجتہد کہہ دینا غلو ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ غور فرما رہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ تو یہ غلو ہے نہیں، تو غلو تو سبھی کرتے ہیں۔ سڑک پر ایک کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے، اسے دروغہ جی کہہ دے رہے ہیں، یہ غلو ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ساری پریشانیاں مولا علی کے سلسلے میں آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے غلو کا لفظ بنایا ہی گیا ہے مولا علی کے لیے۔ آپ غور فرما رہے ہیں یہ غلو ہے یا سب نہیں ہے؟ مسلمانوں کو فرزندان توحید، شریعت اب مصیبت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں لم یلد ولم یولد، اور یہ سب فرزندان توحید۔ اے صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ غور کریں کہ یہ سب غلو ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود سوچئے، عیسائیوں نے ایک حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تو سب لعنت کر رہے ہیں، اتنے بیٹے پیدا ہو گئے۔ جسے دیکھیے فرزندان توحید، توحید بھی اور فرزندان بھی۔ آپ غور فرما رہے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ غلو ہے یا نہیں ہے؟ تم مقابلے پر لے کے آئے آل محمد کے تو نتیجہ یہ ہے کہ بہکتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج تو پوچھئے ہی نہیں، جو لوگ رونے کو بدعت کہتے ہیں سب رو رہے ہیں، اور کم سے کم ہندوستان میں تو رو ہی رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہی نے پہلی مرتبہ کوئی ظالم حکومت دیکھی ہے، اب تک تو یہی ظلم کرتے رہے ہیں۔ اے صلوات پڑھیں محمد والے، اے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا پریشان ہے، میں نے کہا صاحب یہ کہہ دیا مسلمان شکار ہوئے جا رہے ہیں، مسلمان شکار ہوئے جا رہے ہیں۔ عجیب مصیبت ہے، ہندوستان میں ہندوؤں کا شکار ہوئے جا رہے ہیں، امریکہ میں عیسائیوں کا شکار ہوئے جا رہے ہیں، وہاں یہودیوں کا شکار ہوئے جا رہے ہیں، ہر جگہ شکار ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شکار ہی کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ اب جب شیر خدا کو چھوڑ دو گے تو شکار تو ہو ہی جاؤ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ لہذا شکار نہ ہو، اگر چاہتے ہو تو در اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور لوگوں نے مولا علی کو چھوڑ دیا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس پر آپ خوش نہ ہوئیے۔ ایک جملہ بڑے کنارے سے کہہ دوں کہ آپ تو مسلمان ہو گئے، مگر مسلمان آج بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، بس یہ کہ حالات ان کے بگڑ گئے ہیں، اور زمانہ یہی کہتا ہے، تاریخ یہی کہتی ہے
کہ جب یہ پریشان ہوئے ہیں تو ہمیں سکون ہوا ہے، اور جب یہ سکون میں آئے ہیں تو ہم پریشان ہو گئے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب یہ کہ باہر حالات ہیں، اللہ بھی بدلہ لیتا ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سب ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم تو اس لیے بچ گئے کہ ہمیں شروع سے ظلم سہنے کی عادت پڑ گئی، لہذا ہمارے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، چاہے جتنی بڑی ظالم حکومت آ جائے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ظالم جو ظلم کریں گے وہ بنی امیہ اور بنی عباس سے بڑھ کے نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑنا ہے۔ ہاں اب یہ کہ مسلمانوں کو روتا دیکھ کے ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم فتویٰ دیں کہ رونا بدعت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور باواز بلند صلوات بھیجے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ آل محمد کو ستانے کے لیے کیسی کیسی سازشیں رچی گئی، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے، حالات بدلتے رہے، دور علی بھی ختم ہو گیا، امام حسن بھی اس دنیا سے چلے گئے، اب امام حسین علیہ السلام ہیں جو تنہا نائب ہیں سب کے۔ اور قتل حسین کی سازش کہاں سے شروع ہوئی، کیسے ہوئی؟ معاویہ بستر مرگ پہ ہے، پورے حوالے سے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، ذمہ داری میں۔ یزید شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے، نہ ایسا باپ دیکھا نہ ایسا بیٹا دیکھا کہ باپ بستر مرگ پہ ہے اور صاحبزادے شکار کھیلنے گئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اسلام کی خلافت کا بھی دعویٰ ہے۔ تنہا اپنے کمرے میں ہے، حجرے میں ہے کہ بے چینی کے عالم میں اس نے تالی بجائی، ایک ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی، کیا حکم ہے؟ کہا یہاں کوئی ہے؟ کہا فلاں 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 ہے، کہا بلا لاؤ۔ وہ آ گئے، کہا قلم اور دعوات لے آؤ۔ کہا وہ کس لیے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں لے آؤ۔ ارے کہا کمال کر دیا، لوگوں نے نبی کو تو قلم اور دعوات دیا نہیں۔ کہا یہی سوچ کے مجھے قلم اور دعوات مانگنے کا حوصلہ پیدا ہوا، اس لیے کہ تم سب وہ ہو جو نبی کے لیے نہیں کرتے ہو، وہی میرے لیے کرتے ہو۔ لے آؤ۔ آ گیا قلم اور دعوات کا، میں وصیت لکھ رہا ہوں یزید کے نام، تم لکھتے جاؤ، نہ جانے کب میری آنکھ بند ہو جائے، اور جب آ جائے تو اسے دے دینا۔ لکھوانا شروع کیا، اور لکھوانے میں یہ کہتا ہے، پوری توجہ سنیے گا، یہ تنہا وصیت تاریخ اسلام میں ایسی ہے کہ جس میں بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی۔ اور لکھی کیسے جاتی؟ اس لیے کہ جب بائے بسم اللہ سے عداوت ہوتی ہے تو بسم اللہ کیسے لکھی جائے؟ اس نے لکھنا شروع کیا کہ لکھو کہ یزید تیری حکومت کو میں نے مستحکم کر دیا، اب جتنا بھی تم میرا شکریہ ادا کرے وہ کم ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تیرے جیسے نالائق کو کوئی حاکم بنانے پر تیار نہ ہوگا، لیکن میں نے اپنے ہیلوں سے، یہی جملہ ہے، ہیلوں سے سب کو اس بات پر رضامند کر لیا ہے کہ وہ تیری ہاتھ پر بیعت کر لے اور میرے بات تجھے مان لیں۔ اور سن، یہ چند باتیں موتی جیسی ہیں جو میں تجھے سمجھا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 5 آدمیوں سے ہوشیار رہنا،
ورنہ یہ تیری حکومت کا تختہ پلٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرے۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ خلیفہ ثانی کے بیٹے ہیں اور ان کے دل میں بھی حکومت کی تمنا ہے، لہذا یہ تیرے مقابلے پر آ سکتے ہیں اور تیری حکومت کا تختہ پلٹ سکتے ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی کمزوری دولت ہے، ان کے سامنے دولت رکھتے رہنا، اور ان کی یہ بھی کمزوری ہے کہ ان کو دربار میں بڑا بنا کے پیش کرنا۔ اور کیا جملہ لکھا کہ اگر انہیں بڑا بنا کے جہنم بھی لے جاؤ گے تو یہ چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ معاویہ نے لکھا ہے، لہذا اگر یہ سب کام کرتے رہو گے تو یہ تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ دوسرے نمبر پر عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں، یہ خلیفہ اول کے بیٹے ہیں، لیکن یہ بھی حکومت کی تمنا رکھتے ہیں۔ ان کی بھی کمزوری دولت ہے، ان کو بھی دولت دیتے رہنا اور حکومت کرتے رہنا۔ تیسرے نمبر پر سعید ابن عثمان ہیں، یہ تیسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں، حکومت کی تمنا تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن ان کو خالی صفین اور جمل یاد دلا دینا ہی کافی ہے، یہی ان کی کمزوری ہے اور یہ دبے رہیں گے، اور اگر ان کے سامنے تو دولت بھی رکھتا رہے گا تو یہ تیرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر عبداللہ ابن زبیر ابن عوام ہیں، عبداللہ ابن زبیر ابن عوام ہیں، یہ زبیر کے بیٹے ہیں، یہ زبیر کے بیٹے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ زبیر عوام کے بیٹے ہیں۔ کیا کہہ دیا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب فرما رہے ہیں کہ یہ عوام کے بیٹے ہیں، لہذا عوام میں اچھے خاصے ان کے ساتھ ہیں، اور تو ان سے ذرا ہوشیار رہنا کیونکہ یہ بہت مکار ہیں، یہ ہار جاتے ہیں تب بھی پھر مقابلے پر آ جاتے ہیں، مگر ان کی کمزوری بھی دولت ہے، پیسہ پھینکتے رہنا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ لکھا کہ ایک بات یاد رکھو کہ اگر ان سب کے سامنے تم ہڈی ڈالتے رہو گے، اب معاویہ کہہ رہا ہے، اور وہ نہ کتوں کو پہچانے گا تو کون پہچانے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ چار ہیں جن کی بیان کی وصیت ہے اس کی، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پانچویں نمبر پر فرزند رسول ہیں اور ان کی کوئی کمزوری نہیں، ان کی کوئی کمزوری نہیں۔ خدا کی قسم جملے سنیے، یہ سب تو آپ نے ان کے جملے سنے، اب ذرا امام حسین کے لیے سنیے۔ اور کہتا ہے کہ ان کے سامنے اگر تم دولت رکھ دو گے، خزانے رکھ دو گے، تب بھی ان پر اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ان کے قدموں میں الہی خزانے ہیں، الہی خزانے ہیں۔ تم انہیں سونا کیا دو گے، یہ مٹی اٹھا کے دے دیں گے تو وہ سونا بن جائے گا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر ان کے سامنے لشکر لے کے پہنچو گے، تلواریں کھینچ لو گے، تو یاد رکھنا یہ فاتح بدر و حنین کے بیٹے ہیں، یہ فاتح خیبر بن کے تمہارے سامنے تلوار لے کے آ جائیں گے۔ نہ انہیں تم دولت سے خرید سکتے ہو، نہ انہیں تم طاقت سے مروب کر سکتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ جب تک یہ رہیں گے تیری کوئی سنے گا نہیں، لیکن تیری کوئی سنے گا نہیں۔ ان سے لڑنا، مگر یہ نہ کہنا کہ باپ نے مجھے بتایا نہیں تھا، لہذا میں تجھے آگاہ کیے دیتا ہوں کہ ان کی
منزلت یہ ہے کہ اگر تو ان کے مقابلے میں آئے گا اور ان سے جنگ کرے گا تو یاد رکھ دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو انہیں قتل کر دے گا اور یا تو ان کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھ اگر تو نے انہیں قتل کیا تب بھی قیامت تک تو لعنتی، اور اگر فرزند رسول کے ہاتھوں سے تو قتل ہو گیا تب بھی قیامت تک تو ہی لعنتی۔ اگر انہیں قتل کرے گا جب بھی لعنت تجھ پر، اور ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا جب بھی لعنت تجھ پر۔ اور کہتا ہے یہ تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ صفین کی لڑائی ہار جاؤں تب بھی لعنت مجھ پر، اور جیت جاؤں تب بھی لعنت مجھ پر، اس لیے کہ تو نے نبی کا جملہ نہیں سنا کہ جو قتل عثمان کے الزام لگاتے وقت یہ کہا گیا کہ تو نے نبی سے نہیں سنا کہ نبی نے فرمایا علی جسے قتل کر دیں وہ بھی قابل لعنت ہے، اور جو علی کو قتل کرے وہ بھی قابل لعنت ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور بابا جب صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اور اس کے بعد معاویہ مر گیا، یزید کہیں قریبی میں تھا، اسے خبر دی گئی کہ معاویہ مر گیا تو فوراً آ گیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے یہ وصیت اس کے سامنے رکھی، اس نے پڑھی اور سب کو چھوڑتے ہوئے کہا سب کو تو میں دیکھ لوں گا۔ ولید کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لے، اور پھر حسین نے بیعت سے انکار کیا تو ہیلے سے امام حسین کو خط بخط لکھے گئے کہ آپ آئیے ہمیں ہدایت کیجئے، اور پھر حسین نے مدینہ چھوڑ دی۔ زہرا کا لال اب کربلا میں ہے۔ آج 6 محرم ہے، اور 6 محرم کو آپ کے شہر میں 18 برس کے علی اکبر کا تذکرہ ہے۔ کون علی اکبر؟ کا حسین کا لال، شبیہ پیغمبر، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اللہ کی سرزمین پر ہیں۔ بار بار جانے کی اجازت چاہتے ہیں، حسین اجازت نہیں دیتے۔ بہرحال سب شہید ہو چکے، اب لعین آواز دے رہے ہیں کہ حسین کیا تمہارا کوئی مددگار نہیں؟ شہزادے نے قدموں کو پکڑ لیا اور کہا بابا اب دشمن کے تانے سہے نہیں جاتے، دشمن کے تانے سہے نہیں جاتے۔ امام نے فرمایا کہ علی اکبر خیمے میں جاؤ، اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لے لو۔ شہزادہ خیمے میں آیا، پھوپھی کے خیمے میں پہنچے، زینب نے دیکھا، تڑپ کے فرمایا میرے لال میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو، لیکن میرے لال تم ہی بتاؤ کہ میں نے 18 برس چکی پیس کے پالا۔ علی اکبر میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ شہزادہ دوزانو ہو کے بیٹھا، پھوپھی کے قدموں پر سر رکھا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ پھوپھی اماں خنجر ایک ہے، گلے 2 ہیں، چاہے بابا کو بچا لو چاہے اپنے علی اکبر کو بچا لو۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ زینب کڑی ہو گئی اور اٹھ کے کہتی ہیں میرے علی اکبر سے دھارو، خدا میرے حسین کو زندہ اور سلامت رکھے۔ شہزادہ سلام کر کے ماں کے خیمے میں آیا، جناب لیلا نے فوراً سوال کیا علی اکبر تم آ گئے؟
لیکن علی اکبر تم ہی بتاؤ کہ کیا کسی ماں نے اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دی ہے؟ گفتگو شروع ہوئی، کچھ ایسا کہہ دیا کہ لیلا تڑپ کے فرش خاک سے اٹھی، کہا علی اکبر سدھارو۔ شہزادہ خیمے سے باہر نکلا، راوی کہتا ہے کہ ایسے علی اکبر خیمے سے باہر آئے کہ جیسے بھرے گھر سے کڑیل جوان کا لاشا نکلتا ہے۔ شہزادہ خیمے سے باہر آ گیا، امام حسین کے قریب آ کے بیٹھے اور فرمایا کہ بابا ہم آ گئے۔ بڑی مظلومی بھرا ہوا جملہ آقا حسین نے فرمایا۔ حسین فرماتے ہیں کہ علی اکبر کیا لیلا اور زینب دونوں نے اجازت دے دی؟ کہا میں دونوں سے اجازت لے آیا۔ حسین نے بازو پکڑ کے اٹھایا، گھوڑے پر سوار کیا اور اس کے بعد ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، فرمایا پروردگار اب تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو شبیہ پیغمبر ہے، جو سیرت میں صورت میں رفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ اے علی اکبر سدھارو۔ علی اکبر نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، چند قدم آگے بڑھے تھے کہ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ تڑپ تڑپ کے آواز دے رہا ہے، محلن محلہ، اے علی اکبر محلن محلہ، اے علی اکبر آہستہ آہستہ۔ پھر شہزادہ گھوڑے سے اترا، بابا آپ نے تو اجازت دے دی، علی اکبر میرے سینے میں بھی ایک باپ کا دل ہے، اے میرے علی اکبر سدھارو۔ علی اکبر جاؤ۔ شہزادہ علی اکبر میدان میں آئے، حسین ایک بلندی پر پہنچے، علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ شہزادہ تلوار چلا رہا ہے، کبھی میمنے پر حملہ ہے، کبھی میسرے پر حملہ ہے، کبھی قلب لشکر میں آ جاتا ہے۔ حسین ایک بلندی پر ہے، در خیمہ پر لیلا کھڑی حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، لیلا نے تڑپ کے کہا آقا میرا لال خیریت سے تو ہے؟ کہ لیلا جاؤ علی اکبر کی واپسی کی دعا کرو۔ بس یہ کہنا تھا، لیلا نے دعا کرنا شروع کی، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت جامی کو قتل کیا اور اس کے لشکر کو قتل کر کے علی اکبر واپس آئے۔ آگے فرماتے ہیں اے بابا پیاس ہلاک کیے دیتی ہے، دہن میں انگوٹھی دی، علی اکبر سدھارو۔ ادھر علی اکبر چلے، ادھر حسین در خیمہ پر آئے۔ آگے فرماتے ہیں لیلا اب علی اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرنا، گہوارے میں اصغر موجود ہے، مجھے سجدہ آخر کرنا ہے، عصر کا وقت قریب آ رہا ہے۔ لیلا خاک پا بیٹھ گئی، علی اکبر تلوار چلا رہے، ایک نیزہ سنان کا چلا، علی اکبر کے سینے میں لگا، گھوڑے پر جگمگائے، حسین دوڑے، اے میرے لال، اے میرے لال۔ سامنے لاشا نظر آیا، گٹھلیوں کے بل چلے، آگے بڑھ کے حسین علی اکبر کے قریب بیٹھے، منہ پر منہ رکھا، میرے لال کہاں زخم لگا؟ کہا بابا نیزے کی آنی سینے میں ٹوٹ گئی، سینے میں ٹوٹ گئی، نیزہ سینے میں چبھا ہوا ہے، بس یہ سننا تھا۔ حسین آگے بڑھے، زانو پر سر رکھا اور پھر ہاتھ بڑھایا، زخم کو ٹٹولا، زخم نظر آیا، انگلی کی چٹکیوں میں، ہاتھ کی چٹکی میں نیزے کی آنی کو پکڑا، دوسرا ہاتھ زخم پر رکھا، یا علی کہہ کے علی کو کھینچا، علی اکبر نے یا رگڑی، حسین نے زخم پر منہ رکھ دیا، اے میرے لال واہ اکبرہ
सागर तुझे आती थी सदा।